کہتا ہوں دعوت اسلامی خدا کی قسم یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کو صحیح قرآن پڑھنا سکھا دیا اس نے الحمدللہ. نہ جانے کتنے حافظ دعوت اسلامی نے ہم کو دے دیے اور کتنے قاری صاحبان دے دیے. میں تو یقین ماننے کہ قاری جو ہوتا ہے حافظ پر نہیں ہے، میں قاری پر زیادہ رشک کرتا ہوں. حافظ اگر واقعی قاری بھی ساتھ ہے تو سونے پہ سواگا ہے، لیکن کئی حافظ میں نے دیکھے سنے ہیں، یہ نہ ہی ہوتے حافظ تو اچھا تھا. یعنی اتنا اسپیڈ سے پڑھتے یا علم اللہ تعالیٰ یا علم اللہ یا علم اللہ. یار بھائی مرنا یار، قرآن پڑھ رہا تھا ورنہ مت پڑھ، یہ قرآن تھوڑی پڑھ رہا ہے. تو اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اسی طرح اور ان کو سمجھاؤ تو یہ سمجھ نہیں پاتے، سمجھے. تو کیونکہ ان کی زبان اس طرح، تو ان کو پھر پڑھنا نہیں چاہیے جب تک یہ درست سیکھ نہ لیں. اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے. تیری میری مادری زبان ہوتی اور اس میں کچھ ہم کر دیتے تو چلو بھائی کچھ ہوتا، لیکن یہاں تو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو صحیح پڑھنا ضروری ہے. اس طرح پڑھتے ہیں. تو قاری ہوتا ہی وہ ہے کہ جو صحیح پڑھنا جانتا ہو. تو قاری میرے نزدیک یقین مانے آج سے نہیں برسوں سے میرا ذہن ہے، میں قابل رشک، میرے رشک کی نظر سے کبھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے. کیونکہ میں آج سے نہیں، میں زمانے سے اس معاملے میں میری طبیعت حساس ٹائپ کی ہے کہ زمانے سے کہ لوگ صحیح قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. آج سے نہیں، یوں سمجھو کہ لڑک پن سے میرا یہ کوڑن ہے، نہیں پڑھتے مطلب صحیح. یہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، رمضان میں اتنے قرآن ختم کر لیے. اب ان سے بیچاروں سے بسم اللہ سنے نا تو پھر کان پکڑ لے آدمی. بسم اللہ پڑھنا جب تک کسی صحیح قاری سے ہم سیکھیں گے نہیں، قرآن آئے گا نہیں. ہم خالی بولیں کہ وہ سن کر لوگ، مطلب بعض اوقات ٹیپ سن کر، ریکارڈ سن کر، ریکارڈڈ قاری کی قرات ریکارڈڈ سن کر قرات کرتے ہیں. میں نے صحیح بولتا ہوں کہ بالکل ہی آوازیں اچھی آواز ہو اور بالکل ہی تان رڑ رہے ہوتے ہیں بہت، لیکن بعض وقت غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ تجربہ ہے میرا کہ یہ وہی ملیں گے اس طرح کے کہ جنہوں نے باقاعدہ کسی قاری صاحب کو استاد نہیں بنایا ہوگا. بس سن کر وہ آواز اچھی تھی تو یہ سمجھ لو کہ زینت القرہ بن گئے. حالانکہ جو قاری کو سنے گا تو وہ اس سے ناراض ہوگا کہ یار چھوڑنا پڑھنا، یار جس کا حق ہے اس کو پڑھنے دے. تو قرآن پڑھیں، بے شک تھوڑا پڑھیں، صحیح پڑھیں. پورا پارا نہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، وہ صحیح پڑھیں، یہ ضروری ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو جو نہیں جانتے قرآن پڑھنا کو فوراً سے پیشتر اس کو پڑھنا چاہیے. میں تو ویسے تنزن بولتا ہوں کہ وہ ادھر یہ ڈگری وہ ڈگری، ادھر امریکہ تو جرمنی تو فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے اور پڑھا لکھا ہے. ہوگا تمہارے نزدیک پڑھا لکھا؟ پہلے سورہ فاتحہ سنا دے تو پھر بات کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے. اب بسم اللہ ہی پڑھنا نہیں آتی، اعوذ پڑھنا ہی نہیں آتی، سورہ فاتحہ تو بہت دیر لگے گی. اب ہوگا پڑھا لکھا، چلو ہوئے گا. میرا پڑھا لکھا وہ جو قرآن کا قاری ہے، جس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے. الحمدللہ عالم دین اس سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی قراءت بھی ظاہر ہے، وہ تو عالم بن ہی نہیں سکتا نا. جو صحیح قرآن نہ پڑھنا چاہے، پڑھنا نہ آتا ہو تو عالم بنے گا کس طرح؟ تو عالم زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور حافظ بھی عام قاری سے کہ جس کی قراءت درست ہے اور تجوید کے قواعد کے ساتھ جس طرح پڑھنا چاہیے قرآن، اس طرح وہ حافظ ہے اور پڑھتا ہے. تو یہ اس خالی قاری جو ہے ذرا اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کو پورا قرآن بھی یاد ہے، حافظ کے فضائل بھی ہے حاصل کیے ہوئے. تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہو. تو یہ سب کے سب جو میرے حاضرین ناظرین جتنے بھی ہیں، یہ بالکل آج سے طے کر لے کہ کسی قاری کو اپنا قرآن سنا دیں. بھلے آپ کو یوں ہے کہ مجھے اچھا آتا ہے، آپ قرآن سنا دیں، ٹیسٹ دے دیں. یہ اپنے ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ٹیسٹ دے دیں، سیکھ لیں ان سے کچھ. نماز سنا دیں ان کو، نماز کا ٹیسٹ دے دیں. اور یار نماز درست نہیں ہے تو کہے گا بڑے لکھے ہو یار. ہم نے پڑھا لکھا تو وہ جس کو قرآن درست پڑھنا ہے، نماز پڑھنا صحیح آئے، جس کو وضو کرنا ہے، جنازے کی دعا تو آتی نہیں ہے، پڑھا لکھا سمجھے تو ہوگا. تو جو بنیادی باتیں جو ہے
عقائد کے بعد سمجھے جو بنیادی باتیں جیسے نماز، صلاۃ، وضو، غسل، یہ تو سب کو آنا چاہیے یار، کہ بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ